درود شریف پڑھ لیں بھی اللہ صلی اللہ علیہ۔ ارشاد باری تعالی ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں صبر اور نماز اللہ کی طرف سے مدد ہے، اس لیے ان سے مدد لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکے میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، تجھے حق تعالی شانہ ان سے نفع دیں گے۔ میں نے عرض کیا ضرور بتائیں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حفاظت کر، یعنی اس کے حقوق ادا کر، اللہ تعالی شانہ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کر تو اس کو ہر وقت اپنی مدد کے لیے سامنے پائے گا۔ ثروت کی حالت میں، یعنی مال و دولت کی حالت میں اللہ تعالیٰ شانہ کو پہچان لے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، وہ تجھے مصیبت کے اوقات میں یاد رکھے گا، تیری مدد کرے گا۔ اور یہ اچھی طرح جان لے کہ جو کچھ بھی مصیبت تجھے پہنچی ہے وہ ہرگز تجھ سے چوکنے والی نہ تھی، یعنی وہ تیری طرف ہی آئی ہے اور تیرے اوپر بھی آنے تھی، اور جو نہیں پہنچی وہ کبھی بھی پہنچنے والی نہ تھی۔ یعنی اگر مصیبت آئی ہے تو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس مصیبت پر صبر کر، اور جو تجھ تک نہیں پہنچی تو حقیقت میں وہ تجھ تک پہنچنے والی ہی نہ تھی۔ اگر ساری مخلوق سب کی سب مل کر اس کی کوشش کرے کہ وہ تجھے کچھ دے اور اللہ تعالیٰ شانہ اس کا ارادہ نہ کریں تو وہ سب کے سب ہرگز اس پر قادر نہیں ہو سکتے تجھے کچھ دے دیں۔ اور اگر وہ سب کے سب مل کر تجھ سے کسی مصیبت کو ہٹانا چاہیں اور اللہ تعالی شانہ نہ چاہیں تو وہ کبھی بھی اس مصیبت کو نہیں ہٹا سکتے۔ تقدیر کا قلم ہر اس چیز کو لکھ چکا ہے جو قیامت تک ہونے والی ہے۔ جب تو کچھ مانگے تو صرف اللہ ہی سے مانگ، اور جب مدد چاہے تو صرف اللہ ہی سے مدد چاہ، اور جب بھروسہ کرے تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کر۔ ایمان اور یقین اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کر، اور یہ خوب جان لے کہ ناگوار جو چیزیں تجھے گوارا نہیں ہیں، تیری طبیعت ان کو گوار نہیں کرتی، پسند نہیں کرتی، ان پر صبر بہت بہتر چیز ہے، اور اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اور مصیبت کے ساتھ راحت ہے، اور تنگی کے ساتھ فراخ دستی ہے، خوشحالی ہے۔ یعنی جب کوئی تکلیف پہنچے تو سمجھ لو کہ اب کوئی راحت بھی ملنے والی ہے، اور جب تنگی ہو تو سمجھو کہ اب فراخی بھی، آسانی بھی ہونے والی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص بھوکا ہو یا محتاج ہو اور اپنی حاجت کو اور جو ہے اپنے فقر کو لوگوں سے چھپائے تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اس کو 1 سال کی روزی حلال طریقے سے عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم امر پیش آتا، اہم بات پیش آتی تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ نماز میں مشغول ہوتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، راستے میں اپنے بیٹے کے انتقال کی خبر سنی، سواری سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اپنے آپ کو نماز سے مضبوط کرو۔ اور نماز والا معاملہ بڑا عجیب ہے، یعنی انبیاء جتنے بھی آئے ہیں سب نے نماز پڑھی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہے کہ جب وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے تو رات کے وقت اتارے گئے، رات کا بھی پچھلا پہر تھا، تہجد کے وقت، تو جو ہے زمین پر بڑا اندھیرا ہوا جس کی وحشت کی وجہ سے وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ تو جب صبح کا اجالا تھوڑا تھوڑا جو ہے صبح صادق ہوئی تو روشنی ہوئی تو انہیں جو ہے تھوڑا راحت ہوئی، انہیں سکون ہوا اس روشنی کے اندر، تو انہوں نے اس پر جو ہے صبح کی نماز پڑھی، اس راحت کے اوپر کہ یہ بھی ایک جہان ہے، یہاں بھی جو ہے آدمی رہ سکتا ہے۔ تو پھر ایک تو یہ ہے صبح کی نماز کی جو ہے فضیلت، اور دوسرا یہ ہے کہ فرمایا جنت میں اللہ تعالیٰ اہل جنتیوں کو جو جمعے والے دن اپنا دیدار کرائیں گے وہ صبح صبح ہوگا، وہ بھی صبح صبح کے وقت ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ابن آدم تو صبح صبح میری عبادت کیا کر، اور میں کائنات کی سب سے بڑی نعمت یعنی اپنا دیدار تجھے صبح صبح کراؤں گا۔ اور فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھائیوں نے کنویں میں
میں ڈال دیا تو وہ بھی جو ہے شام کو ڈال کے گئے تھے، رات آ گئی، سخت اندھیرا ہو گیا، کنویں کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، انہیں وحشت ہوئی اور دکھ ہوا کہ میرے بھائی تھے، میرا دست بازو تھے، سہارا تھے، انہوں نے مجھے دھوکہ دے دیا، تو بہت کرب کی کیفیت بنی، تو وہ اللہ سے رات بھر مانگتے رہے اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے فرمایا اللہ میرا کرب بھی، میری پریشانی دکھ بھی دور کر دے، اور جتنے بھی دنیا میں اس وقت پریشان ہیں سب کے دکھوں کو دور کر دے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی پریشانی کو دور کی، یعنی قافلہ بھیجا، انہوں نے ڈول ڈالا، وہ ڈول میں بیٹھ گئے، نکل آیا، تو ساتھ ہی فرمایا کہ اس دعا کا اثر ہے کہ جو صبح کا وقت یعنی تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جتنا بھی بڑا پیشنٹ کیوں نہ ہو، مریض کیوں نہ ہو، اس کی کیفیت سنبھلنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی جتنا بھی دکھی انسان کیوں نہ ہو، صبح صبح آپ کو سویا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے صبح کی نماز، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تہجد کی نماز، یہ فرمایا یہ صلح کا جو نور ہے، چہرے کی جو نورانیت ہے اور دن بھر کی جو پختگی ہے اور روح کی جو مضبوطی ہے، فرمایا وہ صبح کی نماز کے اندر ہے، نہ تہجد کی نماز کے اندر ہے۔ فرمایا جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے موت کا خوف دور کر دیتے ہیں، یعنی انہیں موت کا ڈر نہیں ہوتا، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرنے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پر صلح کا نور ڈال دیتا ہے۔ اور یہ جو ہے صبر اور نماز والا معاملہ اتنا اہم ہے کہ جو ہے صبر کرنے والے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم ایسے صابر آدمی کو بغیر حساب کتاب عطا کرتے ہیں۔ اور اگر ایک آدمی پر دکھ پہنچا ہے تو وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، ایک تو دکھ پر صبر کرے اور دوسرا ساتھ ساتھ نماز پڑھے، نوافل پڑھے اور اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ بڑے سے بڑے مریض جو ہے انہوں نے روحانی جو علاج کیا ہے، یعنی اللہ سے مانگا ہے اور صبر بھی ساتھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی جو ہے علاج کے، بغیر کسی جو ہے ڈاکٹری نسخے کے اللہ تعالیٰ نے نصیحت دی ہے۔ تو در حقیقت جو ہے ہم آج مہنگائی اور محتاجی اس صورت میں اور زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہم نے جو اصل شفا کا محور اور مرکز تھا، جو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے تھے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ یعنی یہ قرآن مقدس پوری انسانیت کے لیے شفا اور رحمت بن کر آیا ہے، تو روحانی علاج کا بھی اہتمام کریں، یعنی اپنے آپ کو اگر کمزور پا رہے ہو، بلکہ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ جو سورۃ الرحمن علم القرآن یہ رات کو پڑھ کر سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں دلہن کی طرح رونق ڈال دیتے ہیں۔ اندازہ کرو کہ اس کی زندگی میں عجیب سکون ہو جاتا ہے، عجیب قسم کی اسے اللہ تعالیٰ راحت پہنچاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بڑی جو ہے جنت کی جو ہے افزائش اور جنت کی نعمتوں کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بیان ہے۔ تو جس کسی بھائی کو رنج ہو یا کسی اعتبار سے پریشان ہو تو وہ سورۃ الرحمن کی تلاوت کرے، انشاءاللہ اللہ غیبی طور پر سکون عطا کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء بغير حساب۔ جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله صلى الله تعالى عليه